بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں 49 معیارات میں سے 5ویں معیار پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی 7ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہماری جو گفتگو کا خصوصی موضوع تھا اس معیار سے متعلق، وہ گزشتہ ہفتے مخلوق کے حقوق کی نگہداشت کے سلسلے میں تھا، اور آج کا یہ خطاب اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے یا اس کا دوسرا حصہ ہے۔ حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ معیار پنجم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی اور کشف برداری اور روپیے پیسے سے کرتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی اپنے کم درجے کے لوگوں کی کرنی چاہیے۔ یہی عین طریقت ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس خطاب کی تیاری کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے خصوصیت سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے علی، اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے اس سے تعلق رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ سلوک کرو۔ مخلوق کے حقوق قائم رکھنے کے سلسلے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 باتوں یا 20 نکات کی طرف توجہ دلائی تھی۔
تو ان کی تحریروں کی روشنی میں 14 نکات پر گفتگو گزشتہ ہفتے مکمل ہو چکی ہے اور باقی نکات پر گفتگو کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 15ویں نکتے میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو، یعنی اس کی آبرو یا مال پر اگر دھبا یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو حق تعالی سبحانہ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا، اور جو مسلمان اس کی پرواہ نہ کرے گا تو حق تعالی بھی اس کی اعانت کے وقت اس کی کچھ پرواہ نہ فرمائے گا۔ شان زہم یعنی 16ویں نکتے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریر لوگوں سے بھی اس نیت سے مدارات کر لیا کرو کہ اس طرح پر ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو، برا شخص ہے، اور جب وہ اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نرمی و ملاطفت کے ساتھ اس سے باتیں کی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدتر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ جس طریقے سے بھی آدمی اپنی آبرو بچائے وہ صدقے میں شمار ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس روایت کو دار قطنی و حاکم دونوں نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق میل جول رکھو، البتہ بدکاروں کو دل میں جگہ نہ دو۔ ہفت دہم یعنی 17واں نکتہ، زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور امراء کی صحبت سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، باری تعالی میری موت و حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھیو اور مسکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر فرمائیو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ و اقتدار کے جب کبھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جسم مسکین کے پاس بیٹھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ
میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہشت دہم یعنی 18ویں نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی الامکان انہی کے پاس بیٹھو جن کو کچھ دینی فائدہ پہنچا سکو، یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکو، اور غفلت والوں سے علیحدہ رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک بخت ہم نشیں بہتر ہے۔ یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہو جو ہر دفعہ تمہارے کپڑے کا ایک تار یا داڑھی کا ایک بال نوچ لیا کرے، تو ضرور تم کو اندیشہ ہوگا کہ اس طرح پر تو عن قریب کپڑا ختم اور داڑھی ندارت ہو جائے گی، اور تم اس کے پاس آمد رفت ترک کر دو گے۔ پس اسی طرح جس کی صحبت میں حبہ برابر بھی دین کی کمی ہو تو اس سے پرہیز کرو، ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین برباد ہو جائے گا۔ 19 یعنی 19واں نقطہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرو، اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی قبرستان میں ان کی قبر پر ہو کر آیا کرو، اور ان کے لیے ایصال ثواب اور استغفار و طلب رحمت کرتے رہا کرو۔ 20واں نقطہ یہ ہے کہ اگر ان کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کرو۔ المختصر، جو اہتمام اپنے نفس کو نفع پہنچانے اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہو تو وہی عام مسلمانوں کے لیے ملحوظ رکھو۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہمسایہ ہوں گے، لہذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمسایہ کے پلے ہوئے کتے کے اگر ڈھیلا بھی مارو گے تو ہمسایہ کے ایذا رساں سمجھے جاؤ گے۔ ایک عورت نہایت پارسا تھی، مگر اس کے پڑوسی اس سے نالاں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دوزخی فرمایا ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے بھی ہو ہمسایہ کے کتنے حق ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو، اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو، اگر بیمار پڑے تو عیادت کرو، اور انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اور رنج پہنچے تو تسلی دو۔ اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے۔ اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ
تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو، اور اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمسایہ کے بچے کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا۔ اسی طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ۔ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے، بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حق وہی پورے کر سکتا ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہو۔ غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو، اور جو کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ۔ تحمل سے زیادہ ان سے کام نہ لو، اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا۔ جب کھانا لا کر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی کلوس اسی نے برداشت کی ہے اور تم کو ان تکلیفوں سے بچایا ہے، اس لیے اس کی دل دہی کرو اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر ساتھ کھلا لو، یا کم از کم ایک لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور پیار کے لہجے میں کہو کہ کھا لو۔ ایسا کرنے میں اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں فرق نہ آئے گا۔ اگر وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو اور اس کو غرور اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقان یحبہم اللہ عز وجل وخلقان یبغضہم اللہ عز وجل، فأما اللذان یحبہم اللہ تعالی فحسن الخلق والسخاء، وأما اللذان یبغضہم اللہ فسوء الخلق والبخل الی آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے اور دو عادتوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ جن دو باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ اچھے اخلاق اور سخاوت ہے، اور جن دو عادتوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ برے اخلاق اور بخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس روایت کو نقل کیا ہے صاحب کنز العمال نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الرزق الى مطعم الطعام اسرع من السکین الى ذروة البعیر، وان اللہ تعالی یباہی بمطعم الطعام الملائکۃ علیہم السلام۔ اونٹ کی کوہان تک
چھری اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی کھانا کھلانے والے تک رزق پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من عظمت نعمت اللہ عندہ عظمت مؤونۃ الناس علیہ، جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس پر لوگوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، پوری تاریخ اسلامی غریبوں کی مدد کرنے اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور سخاوت کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن عقبہ سے ایک گھر 70 یا 80 ہزار درہم میں خریدا۔ جب رات ہوئی تو محسوس ہوا کہ خالد کے گھر والے رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عامر نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، خالد کے گھر والے اپنے گھر کے فروخت ہونے پر غم کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن عامر نے اسی وقت اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر والوں سے کہہ دو کہ پوری رقم اور گھر سب تمہاری ملکیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر صحیح معنی میں جذبہ ایمان اور خوش اخلاقی پیدا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہمارے اندر اور پوری امت مسلمہ کے اندر پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا شافي الأمراض۔ اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔